بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی ایمان کی حالت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ جب سے اسلام دنیا میں طلوع پذیر ہوا تو ایک بڑی طاقت اسلام کو مٹانے اور اس کے خلاف سازش کرنے کی شروع اسلام سے کوشش کر رہی ہے، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا نے اور خاص طور پر یہودی اور عیسائیوں نے مل کر اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی ایک بڑی سازش کی اور بڑی لمبی پلاننگ کی کہ اسلام کے چہرے کو داغدار بنایا جائے، دنیا میں مسلمان اسلام اور اسلام کے فالوورز کے چہرے کو ایک ناپسندیدہ چہرہ کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کی بڑی لمبی پلاننگ کی، صرف اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا۔ ان کی پلاننگ یہ ہے، کوئی بھی قوم آئندہ سالوں میں، آئندہ زمانوں میں، آئندہ صدیوں میں زندہ رہتی ہے اس کے آنے والی نسلوں سے۔ ہم تو آپ تو اپنی عمر گزار چکے، آگے ہماری اس تہذیب کو، ہماری ایمانی اور اسلامی ثقافت کو کون بڑھائے گی؟ ہماری آنے والی نسل بڑھائے گی، اور یہ ہماری آنے والی نسل جب اپنی عمر کو پہنچ جائے گی تو اس کی آنے والی نسل بڑھائے گی۔ تو کسی بھی تہذیب اور ثقافت کو آگے لے جانا اور اس کو ترقی دینا اور اس کو بڑھاوا دینا، اس کو شیوع اور اس کو پھیلاؤ دینا، یہ آئندہ کی نسلوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ جو آئندہ کی نسلیں ہوتی ہیں وہ قوم کے عروج کا، ترقی کا بھی سبب بن سکتی ہے اور زوال کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اگر اس آئندہ کے نسل کو ہم نے تیار کر دیا، آئندہ کی نسل کو ہم نے اپنی اسلامی روایات کی بقا اور تحفظ کے لیے اس کو تیار کر دیا تو یہ ہمارے لیے باقی رکھیں گے، اور اگر نہیں تو وہ باقی نہیں رکھ سکیں گے۔ تو دنیاوی لابی چاہتی یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں بگڑے، اور خود ہماری نوجوان نسلیں بھی اور ان کے گارجین بھی اور ان کے سماج کے افراد بھی اسی میں خوش ہیں۔ مجرم ہم بھی ہیں۔ ہم نے جو تربیت کرنی تھی جس عمر میں، جس انداز سے، جس ماحول سے، ہم نے اس ماحول کو، اس انداز کو، اس اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ہمیں اپنے آئندہ کی نسلوں کی فکر رہی ہی نہیں۔ انفرادی فکر سے کام نہیں چلے گا بھائیوں، اجتماعی فکر کیجئے، سب سر جوڑ کر سوچئے کہ آخر یہ کب تک رہے گا؟ یہ صورتحال کیوں ہے کہ آپ کے نوجوان نفنگے کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کے نوجوان ان خرابیوں میں ملوث کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے محلوں میں یہ لفنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ چھین چھپٹ کیوں ہو رہا ہے؟ جامع مسجد کیوں بدنام ہے موبائل چوری میں؟ جامع مسجد پر موبائل چوری ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، مسجد کا نام لے کر چوری کو جوڑتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ 10% باہر کے آ کے چوری کرتے ہوں گے، مان لیتے ہیں 50% کرتے ہوں گے، 50% تو علاقے کا ہوگا۔ اس 50% پہ آپ نے کنٹرول کیوں نہیں لگایا کہ اگلا 50% آنے سے پہلے سوچے؟ کون ہوگا ذمہ دار؟ کون اس کا ملزم ہوگا؟
اس پر کون سوچے گا؟ جبرائیل امین نہیں آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، جادو کی چھری نہیں آئے گی کہ گھمایا اور حالات بدل گئے۔ ہم کو اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ آپ کے محلے کے نوجوان بگڑ رہے ہیں تو آپ کے گھر تک بھی اس کی آگ پہنچے گی۔ صرف انفرادی طور پر آپ سوچ کر اپنا دامن نہیں بچا سکتے ہیں، آپ کو اجتماعی طور پر سوچنا ہوگا۔ جب محلے میں بھی کسی گھر میں آگ لگے گی تو اس کے دھواں آپ کے گھر تک پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے۔ تو اس گھر میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی فکر ہر ایک کو کرنی ہوگی تاکہ اس کا دھواں آپ کے گھر تک نہ پہنچے۔ انفرادی تنہا فکر سے کام نہیں چلے گا، سب کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی نسلیں کدھر جا رہی، آپ کا چہرہ، آپ کی آنے والی نسلوں کا جو چہرہ دنیا چاہتی ہے دیکھنا، وہی چہرہ آپ خود اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ اور جو عمر خاص طور پر تربیت کی ہے نوجوانوں کی، وہ خاص طور پر 12 سے 20 سال کی عمر بہت اہم زندگی کا موڑ ہے۔ بڑے بڑے ماہر نفسیات نے، سائیکولوجسٹ نے لکھا ہے کہ یہ عمر وہ ہے جس عمر میں بچے کے بگڑنے اور سنورنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ خود اسلام نے بالغ ہونے کے قریب کی عمر سے لے کے 18 سے 20 سال کی عمر تک انتہائی نگہداشت کا حکم فرمایا ہے، اور ہم ان عمروں میں لاپرواہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی فکر نہیں کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ ہم نے آزادی کے نام پہ بالکل اس کو آوارہ کر دیا۔ تو یہ جو عمر ہے، اس عمر میں جس میں ہم بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں، آپ غور کریں گے اسی 10 سے 20 سال کے بیچ کے بچے جو ہیں زیادہ بگڑتے ہیں اور زیادہ یہ لفنگئی اور گنڈا گردی اور بدمعاشی کر رہے ہیں، اور ان کی شرارت خباثت میں بدلی ہوئی ہے۔ دیکھیے، ایک ہے شرارت اور ایک ہے خباثت۔ شرارت یہ ہے کہ بچہ بدماش ہے، کھود پان بہت کرتا ہے، کبھی سامان کو گرایا، کبھی اس کو توڑا، کبھی ادھر بھاگا، کبھی یہ کیا وہ کیا، کبھی کھانے کو وقت پہ نہیں کھایا، کبھی وقت پر نہیں سویا۔ یہ شرارت ہے، یہ چل جائے گا۔ ایک ہے خباثت، بدتمیزی، بڑوں کی نہیں سنتا، چھوٹوں کی نہیں ادب کرتا، شفقت کرتا، ماں باپ کی بات نہیں سنتا، ہمیشہ گندی چیزوں میں لگا رہتا ہے، یہ خباثت ہے۔ شرارت قابل قبول ہے، خباثت کسی حال میں قابل قبول نہیں ہے۔ خباثت کا اگر اشارہ بھی مل جائے آپ کو ان عمر کے بچوں میں تو آپ اپنی نگاہ ٹائٹ کیجیے، آپ اس پر سخت نگرانی رکھیے، لیکن ہمارے یہاں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بہرحال یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو دنیا کی لابی یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو بدنام کرے، اور ایک ہمارا یہ حال ہے کہ پھر بھی ہم فکر مند نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، یہ بڑے دردناک صورتحال ہے۔ اگر ہم نے اپنی اس نسلوں کی فکر نہیں کی، یقین مانیے آئندہ کی جو آنے والی نسلیں ہوں گی، آپ ان سے اسلام کی بقا اور تحفظ کی امید مت رکھیے۔ اور فکر میں نے بار بار یہ کہا کہ صرف انفرادی نہیں، اجتماعی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرہ میں، سماج میں، محلے میں بیٹھیے سنجیدہ قسم کے لوگ کہ یہ کیسے دور ہوگا۔ وقت نہیں ہے، وقت نکالیے، 2 وقت کی روٹی کم کھائیے، اچھا مت کھائیے، اچھا مت پہنیے، عیش پرستی مت کیجیے، زیادہ پیسہ جمع مت کیجیے، یقین مانیے کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن وقت نکال کر اپنی نسلوں کی حفاظت کی فکر کیجیے، اس کے لیے راہیں تلاشیے، خوشامد کیجیے لوگوں کی، بیٹھیے، ایک دوسرے سے ملیے، دلوں کے بغض کو، حسد کو، تکبر کو، اپنی برائی کو، انانیت کو چھوڑ دیجیے، لیکن اس کی فکر کیجیے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سب کا گریبان ہوگا اور اللہ کے ہاتھ ہوں گے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے بھائی۔ اس لیے سنجیدگی کے ساتھ فکر کیجئے۔ بات تو بہت کچھ کرنی تھی لیکن وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر حیات رہی تو بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔